جو اللہ کرے اور ان سب سے اللہ سوال کرے گا۔ الخلق کلہم لہو یفعل فی خلقہ ما یرید، پورا سارا مخلوق اللہ کا ہے، کرتا ہے اللہ پاک اپنے مخلوق کے اندر جو کچھ ارادہ کرتا ہے، جو کچھ اللہ ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ فرمایا غیر ظالم لہم جل ذکرہ ان ینسب ربنا الی الظلم، کہتا ہے جو کچھ ارادہ کرتا ہے اللہ پاک وہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کو ہدایت دے، کسی کو گمراہ کر دے، پھر بھی اللہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کہتا ہے جل ذکرہ، پاک ہے اللہ کا ذکر کرنا اس سے کہ اللہ کی نسبت ظلم کی طرف کی جائے۔ انما یظلم من یاخذ ما لیس لہ بملک، ظلم وہ کرتا ہے جو وہ چیز لے جو اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ پاک کوئی چیز لیتا ہے تو کس کی ملکیت ہے؟ جو اللہ اس کو لیتا ہے، ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ اللہ کرے، لیکن یہ اللہ کا انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ حضرت ہمارے پیر و مرشد حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے کسی کو سمجھاتے ہوئے مثال دیا کرتے تھے۔ مثال دیا تھا کہ بھائی کسی نے زمین خرید لی، اب یہ زمین اس کی ملکیت ہے، اس زمین پہ کہیں بورچی خانہ بناتا ہے، وہاں پر آگ جلاتا ہے، کہیں لیٹرین بناتا ہے، کہیں کمرہ بناتا ہے جہاں اے سی لگواتا ہے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہاں اس زمین کے اوپر تو نے ظلم کیا، لیٹرین بنائی، اس پر ظلم کیا جو اس پر آگ جلاتا ہے، اور اس کو زیادہ اچھا بنایا جو اے سی لگائی۔ کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، جو کرے۔ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مثال پر مذاق کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مثال غلط ہے۔ کیوں؟ غلط کرنے کی دلیل یہ پیش کی کہ زمین پر کہیں آگ جلائی، کہیں لیٹرین بنایا، کہیں اے سی بنائی، تو اس سے زمین کو تکلیف تو نہیں ہوگی نا۔ اب یہاں پر دو باتیں، ایک ہمارے تعلق دار استاد ہیں، استاد سرفراز خان صاحب جامعہ حیدریہ کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ زمین کو تکلیف ہوگی۔ عجیب بات کی تھی۔ کیوں؟ کہ ہر ایک کی تکلیف ایک جیسی نہیں ہوتی۔ زمین کی تکلیف کیا ہے کہ وہ بنجر بن جائے، وہاں پر آبادی نہ ہو، وہ زمین گھٹیا بن گئی، اور جہاں زمین آباد ہے تو وہ اچھی زمین ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے۔ خیر، یہ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کو مذاق بنایا لوگوں نے کہ یہ مثال غلط ہے، کیونکہ تکلیف زمین کو نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ بکری کا مثال لے لے، کوئی بکری آدمی خرید لے، بکری اس کی ملکیت ہے، اب اس کو گھاس نہ ڈالے اور دھوپ پر اس کو کھڑی کر دے تو اس کے اوپر ظلم ہوگا، اور اس مالک سے پوچھ ہوگی، حالانکہ ملکیت اس کی ہے۔ عجیب طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں بکری انسان نے خرید لی، اب وہ بکری انسان کی ملکیت ہے، اور ملکیت کس چیز میں ہے؟ آیا پوری ملکیت ہے انسان کی؟ نہیں، پوری ملکیت نہیں ہے، ملکیت ناقصہ ہے، ملکیت عارضی ہے۔ اور کس چیز میں ملکیت ہے؟ تین چیزوں میں ملکیت ہے۔ جس نے بکری خرید لی ہے اس کی ملکیت بکری ہے واقعتاً، لیکن تام ملکیت نہیں ہے، ناقص ملکیت ہے۔ اس بکری کو بیچ دے، اس کی مرضی ہے، ملکیت ہے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس بکری کو ذبح کرے کھا لے، اس کی ملکیت اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور اس بکری کو اپنے پاس رکھے اور وہ اس کی پرورش کرے اور زیادہ بڑھے، بچے دے، اس کی ملکیت ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ بکری ملکیت انسان کی ہوتی ہے، لیکن ان تین چیزوں میں،
اس میں بکری انسان کی ملکیت تو ہے ہی نہیں جو اس کو گھاس نہ دے، اس کو دھوپ پر کھڑی کرے، یہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ کی ملکیت میں یہ تصرف کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اپنی ملکیت میں تصرف، بات ہے اپنی ملکیت کی، اپنی ملکیت میں جتنی اس کی ملکیت میں بکری ہے اس پر جو تصرف کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ کی ملکیت میں تصرف کرے گا تو پوچھے گا، وہ ظالم شمار ہوگا، اللہ پوچھے گا میری مخلوق کو تو نے اذیت دی ہے۔ اور دوسری بات، اب دیکھیں یہ بکری کے اندر، بکری کو ملکیت بنایا کس نے؟ انسان کا، اللہ نے بنایا یا انسان نے خود بنایا؟ اللہ نے ملکیت بنایا بکری کو، تو جس چیز میں اللہ نے ملکیت بنائی انسان کے لیے، اس چیز میں انسان جو تصرف کرے اس سے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور جو اللہ کی ملکیت ہے اس میں تصرف کرتا ہے تو انسان کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھنے والا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اختیار انسان کو دی ہے، جو اختیار اللہ نے دی ہے اس اختیار میں انسان تصرف کرتا ہے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور جو ملکیت اللہ کی اپنی ہے اس میں اللہ تصرف کرے تو اس سے انسان پوچھتا ہے۔ یہ تو کوئی گمراہ انسان ہوگا، یہ تو یا تو اللہ سے بڑے ہونے کا دعویٰ کرے گا یا اللہ کے نعوذ باللہ ہمسر ہونے کا دعویٰ کرے گا جو اللہ سے پوچھتا ہے۔ اور دوسری بات، بکری میں انسان کی ملکیت کتنی چیزوں میں آتی ہے؟ 3 چیزوں میں۔ ایک تو اس کو بیچ دے، اس کی مرضی ہے، تجارت کرتے ہیں لوگ، ذبح کر لے اس کی مرضی۔ ذبح کرنے میں بکری کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ذبح کرنے میں بکری کو تکلیف ہوتی ہے؟ چھرا چلانے، اس کے گلے پر چھرا چلا دے اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مانا کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ جو اپنی ملکیت میں انسان تصرف کرے اور اس ملکیت کو تکلیف بھی ہو پھر بھی اس کو حق ہے۔ یہ تو انسان کے لیے قانون ہے، اور اللہ کے لیے تو بطریق اولا ہونا چاہیے۔ اپنی ملکیت میں انسان تصرف کرتا ہے، بکری کو ذبح کرتا ہے، بکری کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، گلا کاٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ جو کہتا ہے تکلیف نہیں ہوتی اس کا گلا تو کاٹ دو، پتہ چل جائے گا کہ تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، یہ شکار کرتے ہیں، بندوق سے پرندوں کو مارتے ہیں، کیا بندوق کا چھرا لگتا ہے پرندوں کو، ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ وہ تکلیف میں آئے، وہ مرے، اس کی جان نکل جائے، وہ عذاب میں مبتلا ہو، لیکن اللہ نے حلال کر دیا تو جائز ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ جو چیز تمہارے لیے حلال کرے وہ ٹھیک ہے، ان کو تکلیف ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کسی اپنی ملکیت میں تصرف کرے اور اس تصرف سے ان کو تکلیف ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ نے غلط کیا ہے؟ کون ہوتے ہو تم؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تو تم سے پوچھتا ہے اور اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔